کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن آخر ہے کیا اور کیا یہ کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے, اس نئے پاکستان کی ڈائریکشن کیا سیٹ کی اور ان اقدامات سے اگلے 3 سالوں میں کیا نتائج نکلیں گے. ان 2 سالوں میں پاکستان میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی ہے ایک سوچ کی تبدیلی, جس کے تحت ملک کی پالیسیز ایلیٹ کیپچر کے برعکس نچلے طبقے کو ذہن میں رکھ کے بنائی جا رہی ہیں. ماضی میں ہماری زیادہ تر پالیسیز ایک ایسے پریویلیج طبقے کے لیے بنتی آ رہی تھیں جو کہ ملک کی آبادی کا 5% بھی نہیں ہے. اس مخصوص طبقے کے مفاد کے لیے پالیسیز بنانے سے پاکستان کے اندر ایک اور چھوٹا سا پاکستان بن گیا ہوا تھا, اور موجودہ حکومت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس تفریق کو ختم کیا جائے اور 2 نہیں بلکہ صرف ایک پاکستان بنایا جائے. کسی بھی حکومت کی میکرو اکنامک پالیسی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نہ صرف عوام کو روزگار فراہم کیا جائے بلکہ ان کے معیاری زندگی کو بھی بہتر کیا جائے. معیشت کی بہتری کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نمو کے راستے میں آسانیاں پیدا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ ناقابل برداشت قرضے یا خسارے ملک کی معیشت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں نہ بنیں. 2018 میں حکومت کو ایسی معیشت ورثے میں ملی جو کہ دیوالیہ کے دہانے پہ تھی. زر مبادلہ ذخائر 50% تک کم ہو چکے تھے, اور اس کے علاوہ بیرونی قرضے بھی 21 ارب ڈالر سے بڑھ کر 96 ارب ڈالر تک پہنچ چکے تھے پچھلے 2 سالوں میں. اور اس کے علاوہ پچھلے 5 سالوں سے برآمدات کا شرح نمو بھی منفی تھا, اور درآمدات پہ مبنی معیشت ڈی انڈسٹریلائزیشن کا باعث بن رہی تھی. اور اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 19 ارب ڈالر تک ہو چکا تھا. حکومت کی اولین ترجیح ملک کو بیرونی قرضوں میں دیوالیہ ہونے سے بچانا تھی. ملک میں مہنگائی ناقابل برداشت سطح تک پہنچ سکتی تھی. پچھلے 2 سالوں میں معاشی استحکام کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے انہوں نے اس خطرے کو ٹال دیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 85% کم ہو کر 3 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے علاوہ لیکوڈ ریزرو جنوری 2018 سے لے کر اب تک بلند ترین سطح پر ہیں, اور اس کے علاوہ بیرونی قرضوں کے اضافے کی شرح میں بھی کمی آئی ہے. کرونا کی وبا سے پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس پورے خطے میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی تھی, اور 2019 سے 2020 میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 11 سالوں میں سیکنڈ ہائیسٹ تھی. ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں 28 پوائنٹس کی بہتری آئی, اور اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں ریمیٹنس میں 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. برآمدات کی فروغ, سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور تعمیراتی شعبے میں اصلاحات کے ساتھ حکومت ایک مستحکم معاشی نظام کے قیام کے لیے پرعزم ہے. 2018 میں جہاں پاکستان کو اندرونی چیلنجز کا سامنا تھا, وہیں بیرونی محاذ پر بھی پاکستان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جہاں ایک طرف پاکستان گلوبل آئسولیشن کا شکار ہو رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ ڈو مور کا راگ الاپ رہا تھا. ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو دوبارہ سے ری لانچ کریں, اور موجودہ حکومت اس کام کو کرنے میں کامیاب رہی. اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے US افغان پیس پروسیس میں کلیدی کردار ادا کیا. نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب, ایران, ملیشیا, ترکی اور دیگر اسلامی ممالک اب پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل اکانومک کوآپریشن کرنے کو فروغ دے رہے ہیں. پاکستان اور چائنا کے بھرپور تعاون کی وجہ سے سی پیک میں ایک نئی جان پھونک دی گئی, جس کے باعث سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل بھی ہو گیا اور تعمیری کام تیزی سے جاری ہے. وہ پاکستان ہی تھا جو مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کر ابھرا اور بھارت کے شفاف چہرے کو دنیا کے سامنے لایا. نہ صرف اقوام متحدہ میں بلکہ انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کروایا. وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیز کو ملک کی بیک بون تصور کرتے ہیں, اسی لیے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے اسپیشل فلائٹس آپریشن کا اہتمام کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ 8000 سے زائد قیدیوں کی رہائی اور ان کی وطن واپسی کو بھی یقینی بنایا گیا. اس کے علاوہ PM عمران خان کے گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو کو عالمی پذیرائی ملی, جس کا مقصد کووڈ-19 کے تناظر میں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے قرضوں میں نرمی فراہم کرنا تھا. قصہ مختصر یہ کہ وہی پاکستان جس کو پوری دنیا کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی, اب پاکستان کے کووڈ-19 کے اقدامات کو سراہ رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے انوائرمنٹ فرینڈلی اقدامات کے تحت پاکستان کو ورلڈ کی بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں شمار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی پر حکومتی سنجیدگی ایک سرسبز, محفوظ اور صحت مند مستقبل کی منہ بولتی دلیل ہے. گزشتہ 2 سالوں میں 10 بلین ٹری سونامی کے ذریعے ملک بھر میں تقریباً 325 ملین پودے لگائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ 83,000 لوگوں کو نوکریاں بھی پرووائڈ کی گئی. کرونا کے اس مشکل وقت میں یہ نوکریاں کسی امید کی کرن سے کم نہیں تھی. انہی 2 سالوں میں پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کے تھرو 15 نیشنل پارکس کو ڈیولپ اور پروٹیکشن دینے کی منظوری دے دی گئی, جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. بہت ساری جنگلی حیات کو محفوظ کیا جائے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹورزم کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کو عملی جامہ پہنا کر موجودہ حکومت نے نہ صرف اپنے ماحول دوست جذبات کی عکاسی کی ہے بلکہ ملک کی ایندھن کے اوپر انحصاری کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مثبت قدم اٹھایا ہے۔ یورو 2 سے یورو 5 پر منتقلی بیسیکلی پاکستان کی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ پر منتقلی ثابت ہوگی۔ عمران خان کے عوام دوست ویژن کے مطابق شروع کیا جانے والا میگا پروجیکٹ راوی اربن سٹی ملک میں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دینے کے ساتھ ساتھ ماحول کو محفوظ رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ جہاں یہ سارا عمل چل رہا تھا وہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے اپنا سارا فوکس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب طبقے کی طرف کیا، جس کو ہم ہمیشہ سے اگنور کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جب ریاست مدینہ کا تصور کیا تو اس کے پیچھے صرف ایک سوچ تھی کہ ہمارا غریب ترین، مظلوم اور پسماندہ طبقہ جب تک ترقی نہیں کرے گا پاکستان نہیں بدلے گا۔ اسی سوچ اور جذبے کے تحت احساس پروگرام لانچ ہوا، جس میں ریاست غریب ترین طبقے کو احساس کفالت، احساس انٹرسٹ فری لونز، لنگر اور پناہ گاہ جیسے دسیوں پروگرامز فراہم کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کووڈ کے دوران غریب اور محنت کش لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہوئے تو احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 200 ارب روپے ایک ریکارڈ ٹائم میں 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے پیچھے فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ جب ہمارا غریب ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا۔ بہت عرصہ ہم نے اپنی پالیسیز ٹاپ 5% کے لیے بنائی اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی نکیر سے نیچے ہی رہ گئے، لیکن اس نئے پاکستان میں جب ہمارا غریب خوشحال ہوگا تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تھا وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا اور انشاءاللہ ہم یہ خواب پورا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔